بچنا، پرہیز کرنا، اجتناب کرنا، وہ چیزیں جو انسان کے لیے مضر اور نقصان دہ ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، اس چیز کا نام تقوی ہے۔ جیسا کوئی آدمی چل رہا ہو اور خاردار راستے پر، کانٹے دار راستے پر چل رہا ہو، باریک سی پگڈنڈی ہو، اس پر وہ چل رہا ہے، نیچے کیچڑ بھی ہے اور جناب کانٹے بھی ہیں، تو وہ اپنے کپڑوں کو سمیٹتا ہے، اپنے دامن کو سمیٹتا ہے کہ کوئی کانٹا نہ لگ جائے، کوئی کیچڑ نہ لگ جائے، کوئی چھینٹ نجاست کی میرے اوپر نہ پڑ جائے۔ یہ جو سمٹ سمٹ کے چلتا ہے، یہ جو سنبھال کر کے اپنے آپ کو لے کر جاتا ہے، اس کا نام ہے تقوی۔ مانا دنیا میں اس طرح سے زندگی گزارو، ایسے بچ کے زندگی گزارو کہ کوئی گناہ کی نحوست اور نجاست آپ کے ساتھ نہ لگ جائے، اور اگر کبھی گناہ ہو بھی جائے تو پھر فوری جس طرح سے وہ نجاست جو دنیا میں ہمارے ساتھ جسم کے ساتھ لگ جاتی ہے، اس نجاست کو ہم برقرار نہیں رکھتے، اس کو ہم فوری کی فوری پانی سے دھو دیتے ہیں۔ اسی طرح سے گناہوں کی نجاست اگر لگ گئی ہے تو اس کو فوری توبہ کر کے ہم دھو دیں گے۔ یہ توبہ سے دھل جاتی ہے۔ یہ ناپاکی کس سے دھلتی ہے بھائی؟ بولو، توبہ سے۔ کس کو محسوس ہوتی ہے؟ فرشتوں کو۔ ہاں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، اللہ پاک نے ایسا کشف اور ایسی کرامت عطا فرمائی ہوئی تھی کہ جب کوئی آدمی دیکھتے اور وہ وضو کر رہا ہوتا تو جب وہ چہرہ دھوتا تو اس کے چہرے سے جو گناہ ٹپکتے تھے، حدیث میں آتا ہے جب آدمی وضو کے لیے چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ ٹپکتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جھڑتے ہیں، پیر دھوتا ہے تو پیروں کے گناہ جھڑتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے گناہ نکل جاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے ہیں، ایک آدمی کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے سارے گناہ ان کو دکھائی دے رہے ہیں۔ اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ یہ چیز میرے سے چھپا دے تاکہ لوگوں کے عیب میرے سامنے نہ آئیں، تاکہ لوگوں کے عیب میرے سامنے نہ آئیں۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو ہم تو اپنی بزرگی سمجھتے، ہاں مجھے پتا ہے تو کیا کرتا ہے، لیکن وہ لوگ اللہ والے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو چھپا کر رکھا ہے۔ تو روزے کا پہلا مقصد، پہلا فلسفہ کیا بتایا؟ تاکہ تمہاری زندگی میں تقوی آ جائے۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ گناہ سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، گناہ سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ دیکھو گناہ سے بچنے کی صلاحیت میں مثالوں سے بات واضح کرتا ہوں۔ دیکھو ایک آدمی کے اندر طاقت نہیں ہے ایک سامان اٹھانے کی، اس لیے کہ بیمار ہے، آپ نے دوائیاں دی ہیں، مقویات اس کو کھلائی ہیں، طاقتور ہو گیا ہے اور اب وہ سامان اٹھا لیتا ہے تو مانا طاقت آ گئی ہے۔ اب ایک بندے کے اندر گناہ سے بچنے کی صلاحیت نہیں ہے، سامنے گناہ آیا اور فوری گناہ میں کود گیا۔ روزہ وہ مقدس عبادت ہے کہ جس کی وجہ سے بندے میں ایمانی طاقت پیدا ہوتی ہے، صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ انسان کے سامنے گناہ آئے اور یہ منہ موڑ لے اور گناہ سے بچ جائے۔ جس طرح سے دوپہر کو شدید پیاس لگی ہوئی ہے، اس وقت اکثر و بیشتر کو پیاس محسوس ہو رہی ہوگی، جی چاہ رہا ہوگا پانی آ جائے لیکن نہیں پیئیں گے کیونکہ روزہ ہے۔ جس طرح سے ابھی آپ حلال چیز سے اپنے آپ کو روک رہے ہو، رمضان روزہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ پوری زندگی اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔